عمران خان مکمل طور پر عمران احمد خان نیازی، پیدائش 5 اکتوبر 1952، لاہور، پاکستان، پاکستانی کرکٹ کھلاڑی، سیاست دان، انسان دوست اور پاکستان کے وزیر اعظم 2018 سے 22، جو پاکستان کی قومی ٹیم کی قیادت کر کے قومی ہیرو بن گئے۔ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ میں فتح حاصل کی اور بعد میں پاکستان میں حکومتی بدعنوانی کے ناقد کے طور پر سیاست میں داخل ہوا۔ ابتدائی زندگی اور کرکٹ کیریئر۔ خان لاہور کے ایک متمول پشتون خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تعلیم پاکستان اور برطانیہ کے ایلٹ اسکولوں میں ہوئی تھی، جس میں رائل گرامر اسکول وورسٹر اور ایچیسن کالج لاہور شامل ہیں۔ ان کے خاندان میں کرکٹ کے کئی قابل کھلاڑی تھے، جن میں 2 بڑے کزن جاوید برکی اور ماجد خان شامل تھے، جو دونوں پاکستانی قومی ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں۔ عمران خان نے نوعمری میں پاکستان اور برطانیہ میں کرکٹ کھیلی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم کے دوران کھیلنا جاری رکھا۔ خان نے اپنا پہلا میچ 1971 میں پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے کھیلا، لیکن 1976 میں آکسفورڈ سے گریجویشن کے بعد تک وہ ٹیم میں مستقل جگہ نہیں لے سکے۔ 1980 کی دہائی کے اوائل تک خان نے اپنے آپ کو ایک غیر معمولی باؤلر اور آل راؤنڈر کے طور پر پہچانا تھا اور انہیں 1922 میں پاکستانی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ خان کی ایتھلیٹک صلاحیتوں اور اچھی شکل نے انہیں پاکستان اور انگلینڈ میں ایک مشہور شخصیت بنا دیا۔ 1922 میں خان نے اپنی سب سے بڑی ایتھلیٹک کامیابی حاصل کی جب انہوں نے فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کر پاکستانی ٹیم کو اپنے پہلے ورلڈ کپ ٹائٹل تک پہنچایا۔ انہوں نے اسی سال ریٹائرمنٹ لے لی، جس نے تاریخ کے عظیم ترین کرکٹ کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر شہرت حاصل کی۔ 1992 کے بعد خان ایک انسان دوست کے طور پر عوام کی نظروں میں رہے۔ اس نے مذہبی بیداری کا تجربہ کیا، صوفی تصوف کو اپناتے ہوئے اور اپنی سابقہ پلے بوائے کی تصویر کو بہا دیا۔ اپنی فلاحی کوششوں میں سے ایک میں خان نے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کے لیے بنیادی فنڈ اکٹھا کرنے والے کے طور پر کام کیا، جو لاہور میں ایک خصوصی کینسر ہسپتال ہے۔ سیاست میں داخلہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف PTI۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد خان پاکستان میں حکومتی بدانتظامی اور بدعنوانی کے سخت ناقد بن گئے۔ انہوں نے 1996 میں اپنی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف PTI کی بنیاد رکھی۔ اگلے سال ہونے والے قومی انتخابات میں نو تشکیل شدہ پارٹی نے 1% سے بھی کم ووٹ حاصل کیے اور کوئی بھی سیٹ جیتنے میں ناکام رہی۔ قومی اسمبلی میں لیکن 2002 کے انتخابات میں اس نے قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خان نے ایک بھی نشست جیتی۔ خان نے برقرار رکھا کہ ووٹوں کی دھاندلی ان کی پارٹی کے کم ووٹوں کے ٹوٹل کا ذمہ دار ہے۔ اکتوبر 2007 میں خان ان سیاستدانوں کے گروپ میں شامل تھے جنہوں نے پریس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ آئندہ صدارتی انتخابات میں پرویز مشرف کا امیدوار۔ نومبر میں خان کو کچھ عرصے کے لیے مشرف کے ناقدین کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران قید کیا گیا، جس نے ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔ PTI نے ہنگامی حالت کی مذمت کی جو دسمبر کے وسط میں ختم ہوئی اور مشرف کی حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے 2008 کے قومی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ انتخابات میں PTI کی جدوجہد کے باوجود خان کی عوامی پوزیشنوں کو خاص طور پر نوجوانوں میں حمایت ملی۔ اس نے پاکستان میں بدعنوانی اور معاشی عدم مساوات پر اپنی تنقید جاری رکھی اور افغان سرحد کے قریب عسکریت پسندوں سے لڑنے میں امریکہ کے ساتھ پاکستانی حکومت کے تعاون کی مخالفت کی۔ اس نے پاکستان کے سیاسی اور معاشی اشرافیہ کے خلاف بھی براڈ سائیڈز شروع کیے، جن پر اس نے مغرب زدہ ہونے اور پاکستان کے مذہبی اور ثقافتی اصولوں سے دور رہنے کا الزام لگایا۔ سیاسی عروج 2013 کے اوائل میں ہونے والے قانون سازی کے انتخابات سے پہلے کے مہینوں میں خان اور ان کی پارٹی نے ریلیوں میں بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پاکستان کی قائم کردہ جماعتوں کے کئی تجربہ کار سیاستدانوں کی حمایت حاصل کی۔ خان کی بڑھتی ہوئی سیاسی قسمت کا مزید ثبوت 2012 میں ایک اوپینین پول کی شکل میں سامنے آیا،
جس میں انہیں پاکستان کی مقبول ترین سیاسی شخصیت قرار دیا گیا۔ مئی 2013 میں قانون سازی کے انتخابات سے چند دن قبل خان کو اس وقت سر اور کمر پر چوٹ لگی جب وہ ایک انتخابی ریلی میں پلیٹ فارم سے گر گئے۔ وہ ووٹروں سے حتمی اپیل کرنے کے لیے گھنٹوں بعد اپنے ہسپتال کے بستر سے ٹیلی وین پر نمودار ہوئے۔ انتخابات نے پی ٹی آئی کو ابھی تک سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، لیکن پارٹی نے اب بھی نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN کی جیتی ہوئی نشستوں کی نصف سے بھی کم نشستیں حاصل کیں۔ خان نے مسلم لیگ پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ تحقیقات کے لیے ان کے مطالبات ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے 2014 کے آخر میں 4 ماہ کے احتجاج کی قیادت کی تاکہ شریف پر استعفی دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ احتجاج شریف کو ہٹانے میں ناکام رہا، لیکن جب پاناما پیپرز نے ان کے خاندان کو آف شور ہولڈنگز سے جوڑ دیا تو بدعنوانی کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ خان نے 2016 کے آخر میں مظاہروں کا ایک نیا سیٹ منظم کیا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے تحقیقات شروع کرنے پر رضامندی کے بعد آخری لمحات میں انہیں ختم کر دیا۔ تحقیقات نے شریف کو 2017 میں عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیا اور انہیں عہدے سے استعفی دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس دوران خان کے پاس آف شور ہولڈنگز ہونے کا بھی انکشاف ہوا، لیکن ایک الگ کیس میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار نہیں دیا۔ اگلے سال جولائی 2018 میں انتخابات ہوئے۔ خان بدعنوانی اور غربت سے لڑنے کے پلیٹ فارم پر بھاگے، یہاں تک کہ انہیں ان الزامات سے لڑنا پڑا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں کثرت سے نشستیں حاصل کیں، خان کو پارلیمنٹ کے آزاد اراکین کے ساتھ اتحاد کرنے کی اجازت دی۔ وہ 18 اگست کو وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم خان کو ادائیگیوں کے توازن کے بڑھتے ہوئے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ معیشت ترقی کا سامنا کر رہی تھی، حالیہ برسوں میں ان کی مدت سے پہلے کی درآمدات اور قرضوں کے وعدے آسمان چھو رہے تھے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC اقدام کی وجہ سے۔ وزیر اعظم کے طور پر ان کی مدت کے صرف چند ہفتوں بعد بحران اس وقت مزید بڑھ گیا جب امریکہ نے $300 ملین کی فوجی امداد کا وعدہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے کافی کچھ نہیں کیا۔ خان نے سب سے پہلے دوستانہ ممالک سے غیر ملکی امداد لینے کی کوشش کی، چونکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے 1 درجن پچھلے پیکج پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے تھے، اس لیے IMF کے بیل آؤٹ سے گریز نے IMF کے ساتھ عوامی تھکاوٹ کو ظاہر کیا۔ جب وہ دوسرے ممالک سے سازگار حالات پر غیر ملکی امداد حاصل کرنے میں ناکام رہا، تاہم پاکستان نے IMF سے ہنگامی قرضے کی درخواست جمع کرائی۔ وہ دوسرے ذرائع سے غیر ملکی امداد حاصل کرتا رہا اور بعد میں اسے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے سرمایہ کاری کے وعدے ملے۔ 2020 کے اوائل میں شروع ہونے والی کووڈ-19 وبائی بیماری نے ملک کی معاشی پریشانیوں کو مزید بڑھا دیا۔ اپنے ناقدین کی نسبت خان لاک ڈاؤن کی توثیق کرنے میں سست تھے۔ اس کے برعکس سند میں صوبائی حکومت، جس کا کنٹرول ایک اپوزیشن پارٹی کے پاس ہے، نے مارچ میں سخت لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے میں جلدی کی۔ خان نے بالآخر اپریل میں ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ مئی میں ان کی حکومت نے انفیکشن کی بلند شرح والے علاقوں تک لاک ڈاؤن کو محدود کرنا شروع کیا۔ عہدے سے برطرفی، بعد میں سیاسی سرگرمی اور قید دریں اتنا خان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات، عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور معیشت کی نازک حالت کی وجہ سے مسلسل مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے آخر میں حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM، جس کا مقصد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سویلین حکومت کی آزادی میں اضافہ کرنا تھا۔ PDM کے زیر اہتمام احتجاج اور ریلیوں نے خان پر فوج کی کٹ پتلی ہونے کا الزام لگایا اور ان سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مارچ 2021 میں ان جماعتوں نے خان کی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے اعتماد کے ووٹ کا بائیکاٹ کیا، جس میں وہ اپنے اتحادی شراکت داروں کی حمایت سے بہت مشکل سے بچ گئے۔ اس سال کے آخر میں خان کی طرف سے اپنے عالی عہدوں پر اثر انداز ہونے کی ناکام کوشش کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لی۔
مسلسل مہنگائی پر مایوسی بڑھنے کے بعد اپوزیشن مارچ 2022 میں اپنا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ پی ٹی آئی کے اہم اتحادی حکمران اتحاد سے علیحدگی اختیار کر گئے اور پارٹی کے کئی ارکان بھی منحرف ہو گئے۔ ووٹنگ ہوئی اور 10 اپریل کو خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن گئے، جنہیں عدم اعتماد کے اقدام کے ذریعے ہٹایا گیا۔ لیکن جیسا کہ خان نے ملک بھر میں منعقد ہونے والی ریلیوں میں اپنی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کی، وہ اہم چیلنجوں سے دوچار ہوئے۔ وہ اگست میں اسلام آباد میں پولیس افسران اور ایک جج کے خلاف مقدمہ کرنے کی تقریر میں دھمکی دینے پر آگ کی زد میں آ گئے۔ اس کے بعد اسے اس تقریر کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ آنے والے مہینوں میں قانونی مشکلات کی لہر میں پہلا الزام تھا۔ اکتوبر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ان پر بدعنوانی کے مجرم ہونے کے الزام کے بعد انہیں عارضی طور پر عوامی عہدہ رکھنے سے روک دیا گیا تھا۔ نومبر میں لاہور شہر سے اسلام آباد جانے والے احتجاجی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے بظاہر قاتلانہ حملے میں انہیں ٹانگ میں گولی مار دی گئی۔ خان نے بار بار یہ دعوی کیا کہ ایک فوجی افسر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار تھا، ایک ایسا الزام جسے فوج نے مئی 2023 میں ایک ریلی کے بعد عوامی طور پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد قرار دیا تھا۔ بدعنوانی کی جاری تحقیقات میں تعاون کا گرفتاری ڈرامائی تھی اور خان کے حامیوں کی طرف سے فوجی تنصیبات اور سرکاری عمارتوں کے خلاف مظاہرے اور تشدد کا باعث بنے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کو کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا گیا جب کہ پارٹی کے درجنوں سرکردہ ارکان منحرف ہو گئے۔ اگست 2023 میں ایک ٹرائل کورٹ نے ان کے خلاف انتخابی کمیشن کے کیس کی سماعت کے بعد خان کو بدعنوان طریقوں کا مجرم قرار دیا گیا۔ خان، جنہوں نے مقدمے میں تعاون نہیں کیا تھا، کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پہلے سے ریکارڈ شدہ پیغام میں اس نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ تحریک انصاف کے کریک ڈاؤن کی روشنی میں تاہم سڑکوں پر ردعمل خاموش رہا۔